گیا. کیا خوبصورت آواز, نعت کا حقیقی رنگ آپ نے پیش کیا, اور یہ ہمارے لیے بہت ایک خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس محفل میں, جو پی ٹی وی کا ایک ہمیشہ طریقہ رہا اور ہمیشہ جتنے بھی ہم نے شوز کی اس میں بھی ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بہترین لوگوں کو دعوت دیں, تو آپ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت خوشی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم, ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات کا چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو ہمارے پاس سوشل میڈیا کے بھی سوال, آڈینس کے بھی سوال, آپ کی اجازت کے ساتھ میں چاہوں گا آڈینس کو جلدی سے شامل کریں گے اور چند سوال لے لیں. جی سوال کیجیے کوئکلی, بسم اللہ. سوال یہ ہے, ہم لوگ سے رمضان میں نا روزہ رکھتے ہیں. رمضان میں میری جان قریب مائک قریب کو کیجیے. اپنے قریب رکھیے اور ذرا سا. ہم رمضان میں نا روزہ رکھتے ہیں, مگر بغیر سحری کا بھی نا ہم نا روزہ رکھ لیتے ہیں, یہ ہم پہ جائز ہے یا نہیں؟ بغیر سحری کے بھی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, وہ ہم پہ فرض ہے یا نہیں؟ یعنی کہ آپ اٹھی نہیں, 8 پیرا جس کو روزہ نہیں, ہم نے جیسے روزہ رکھ لیا ہم نے اور سحری نہیں کری ہم نے, تو ہم نے روزہ رکھ لیا, ہم نے بول دیا ہم نے روزہ ہے ہمارا, اور نماز بھی ادا نہیں کی جی فجر کی. جی اچھا جناب, 8 پیرا روزہ بھی کہتے ہیں لوگ. دیکھیے ایسا ہے کہ سحری کھانا واجب ہے, لیکن اگر کسی دن سحری کے لیے آپ نہ جاگ پائیں تو روزہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے نیت تو کی ہوئی ہے نا روزہ رکھنے کی, تو روزہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ روزہ ہی نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر رات کو فار ایگزامپل آپ نے نیت کی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, آنکھ نہیں کھلی یا کسی وجہ سے, جی ہاں, بٹ فار ایگزامپل آپ کی نیت نہیں تھی, آپ سوئے, سب کا روزہ تھا, آپ نے کہا چلو میں بھی روزہ رکھ لیتی ہوں, تب روزہ ویلڈ ہے. وہ فرض روزے کے لیے نہیں ہوتا, رمضان کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن جب اس مہینے کا چاند دیکھے تو روزے کی نیت کرے. اور جو لوگ جس دن آپ نے نہیں رکھنا ہوگا نا, تو اس دن آپ کو نیت کرنی ہوگی کہ میں نے سفر کرنا ہے, میں اب روزہ نہیں رکھنا. بالکل تو اس لیے آپا یہ ریگولر ایک چیز ہے کہ روزانہ روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے, مسلمان کے لیے پورا مہینہ فرض ہے. لیکن ان کا یہ سوال ہے کہ سحری کا نماز نہیں, اب یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز تو نہیں چھوڑنی چاہیے, لیکن خدا نہ خواستہ نماز اگر آپ سے چھوٹ جائے نیند میں آپ کی, تو فرشتے, حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی امت پر یہ رحمت کی ہے کہ سوئے ہوئے کا حساب نہیں ہوتا. تو جو ہی آپ جاگیں, آپ وضو کر کے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ فجر پڑھیں. ٹھیک ہے جی, کال شامل کریں گے. طاہرہ صاحبہ السلام علیکم, ملتان سے کال کریے. جی طاہرہ صاحبہ فرمائیے, کیا کہیں گے آپ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے, اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے پہلے 3 سال پہلے بھی میری اسی پروگرام میں آپ سے بات ہوئی تھی, تو میرا بیٹا گھر سے پہلے چلا گیا, میں نے بتایا تھا ناراض ہو کے, تو اس میں یہ کہ پہلے 5 سال بعد آیا تھا, 1 سال میں تھوڑا آنا جانا کیا اس نے, تو اس کے بعد پھر بند ہو گیا جانا آنا. اچھا, تو میں بڑی پریشان ہوں, فون پہ رابطہ نہیں ہے, کسی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں رکھتا. آپ یہ بتائیے کس بات پہ ناراض؟ 36 سال ہے, شادی بھی نہیں کی ہے اس کی. ناراض میری بڑی پریشانی, میں کہتی ہوں چلو اللہ کرے اس کی کہیں شادی ہو جائے, وہ کر لے اپنا گھر بات کرے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کم ہو جائے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں یہ آواز کٹ رہی ہے, میں آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. کس بات پہ آپ کے صاحبزادہ ناراض ہو کے گئے؟ کوئی خاص وجہ ہے, کوئی بات ہے گھر میں؟ باپ کے ساتھ ہی اس کا ہے, پیسوں سے. والد صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے؟ تو میں تو بیٹا نہ دینے میں ہوں نہ لینے میں ہوں, میرے ساتھ بھی وہ سارے رابطے بند کر دیتا ہے. سب مسئلہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, کبھی, بہت شکریہ میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے. انہوں نے کہا بیچ میں آئے بھی تھے وظیفہ, لاسٹ انہوں نے 3 سال پہلے بھی فون کیا تھا, مجھے کچھ واقعہ یاد آ بھی رہا ہے, اور یہ تب شاید رو بھی رہی تھی ان کے صاحبزادے چلے گئے. اچھا جناب, میں یہ 3 سال ہمارے بیچ میں آئے اور پھر چلے گئے, لیکن یہ جو ایک فیملی, آپ دیکھیے باپ کا مسئلہ یا بیٹے کا اور ماں کے ساتھ ناراضگی, یہ بہت بڑا, میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے کہ آپ کے ماں باپ حیات ہیں اور آپ نہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں, نہ ان سے بات کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی بدبختی ہے اس اولاد کے لیے. یہ سن لیجئے, کاش کہ یہ بات آپ تک پہنچے کہ آپ کی ماں تڑپ رہی ہیں اور ہمیں فون کیا, پتہ نہیں کتنی بار کال کیا ہوگا, کال ملی نہیں ملی. کس طرح ایک ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہے, یہ شاید اولاد کو احساس نہیں ہے, لیکن یہ گناہ کبیرہ. رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا, یہ قرآن کا حکم ہے. تو ناظرین, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ ایک بہت عام ہوتی جا رہی ہے بات کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے, اور آپ کے لیے ہم, میری بہن, دعا گو بھی ہیں. آپ کیا کہیں گے آپ ان کے لیے؟ میں انہیں ایک دعا بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے جا رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی زوجہ سیدہ جویریہ بیٹھی مصلی پہ بیٹھی ہیں. آپ نے سوچا نماز کے لیے بیٹھی ہیں.
آپ اشراق میں لوٹ کے آئے تو تب بھی وہیں مصلی پہ بیٹھی تھیں. پھر آپ واپس تشریف لے گئے. تو جب آپ چاشت کے وقت آئے تو تب بھی وہ مصلی پہ بیٹھی ذکر اذکار کر رہی تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ جویریہ صبح سے اب تک آپ ذکر کر رہی ہیں, یعنی کئی گھنٹے ہو گئے. تو وہ کہنے لگی جی ہاں. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں ایک ایسا ذکر بتاؤں جس کا اجر اس تمام وقت سے جتنے آپ نے ذکر میں گزارا وہ 3 بار دہرانے سے اس سے بھی زیادہ ہو. تو کہنے لگی کیوں نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تم روزانہ صرف 3 بار کہو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ زنت عرشہ رضا نفسہ و مداد کلماتہ. اللہ تعالیٰ پاک ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد اتنی جتنی کہ اعداد ہیں پوری دنیا میں. اللہ کی حمد اتنی جتنا کہ اس کے عرش کا وزن ہے. اللہ کی حمد اتنی جتنی کہ کلمات ہیں پوری دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی اتنی حمد جتنی کہ دنیا کی کوئی گنتی میں پوری نہ آئے. تو سب سے بڑھ کر یعنی مخلوقات کی تعداد سے, الفاظ کی تعداد سے, کلمات کی تعداد سے, غرض یہ کہ ہر چیز سے زیادہ بھاری ہو گئی. تو اگر آپ 3 بار یہ کہہ دیں تو آپ کا اتنے 7-8 گھنٹوں کے ذکر سے بھی اس کا اجر بڑھ جائے گا. تو ان سے کہیں کہ یہ بار بار یہ پڑھیں اور پڑھ کے یہ دعا کریں کہ اے اللہ اتنا تو اجر دیتا ہے صرف ایک بار یہ کہنے سے سبحان اللہ و بحمدہ, اور اتنا اجر مل رہا ہے تو اس کے صدقے میں تو میرے بچے کو ہدایت دے دے. اچھا میں ان کو, ہماری بہن کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کیس اگر جگن یہ جس طرح نے دعا پڑھی تو وہ یاد نہ ہو تو کیا یوٹیوب سے ہی نکال کے آپ دیکھ سکتی ہیں؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں, میرے نام سے میرے چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. چینل ٹھیک ہے جی جگن. 2 سوال ایک ہی جیسے ہیں بٹ کیونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی غصہ ہے اور ذہنی دباؤ اور اسٹریس سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے تو دونوں سوال شیئر کروں گی. آئی تھنک ان کا پروبیبلی ایک ہی وظیفہ ہوگا. میرا 5 سال کا بیٹا ہے, بہت غصہ کرتا ہے, کوئی دعا بتا دے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, بچے بھی بہت خوف زدہ ہے, کوئی وظیفہ بتا دے. تو یہ غصے کو قابو میں لانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. دیکھیے یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, یہ بھڑکاتا ہے شیطان. حضرت موسیٰ کا ایک قصہ چھوٹا سا آپ کو سنا دیتی ہوں کہ حضرت موسیٰ سے شیطان ملنے گیا اور جب وہ شیطان نے حضرت موسیٰ سے بات چیت کی تو حضرت موسیٰ بڑے امپریس ہوئے کہ اس قدر لاجک سے بات کرتا ہے اور اتنی عمدہ گفتگو کرتا ہے, پھر اتنا لانتی اور مردود ہے. تو حضرت موسیٰ نے اس کو آفر دی کہ اگر تم کہو تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری صلح کرا دوں. تو کہتا ہے میں تیار ہوں. کہ تم توبہ کرو گے؟ کہ میں تیار ہوں. حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے موسیٰ آپ آئے ہیں, میں اس کو معاف کر دوں گا لیکن اس کو کہو جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. اب حضرت موسیٰ آئے اور شیطان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی آپ کی پچھلی سارے گناہوں کی معافی اور آپ کی اللہ کی صلح ہو سکتی ہے. اور کہا کہ میں توبہ کروں گا. ہاں اور کہا کہ میں توبہ کروں گا یعنی اللہ کو منانے تیار ہوں. جب انہوں نے کہا کہ حضرت آدم کی قبر پہ سجدہ کرنا ہے تو کہنے لگے یہ نہیں کروں گا, اس کی وجہ سے ہی تو میرا یہ سارا کچھ ختم ہوا, یہ نہیں کروں گا, باقی جو مرضی آئے کروں گا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا, صلح نہیں ہوئی. تو شیطان نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ نے میرے لیے اتنی کاوش تو کی, آج تک کسی نے یہ کوشش بھی نہیں کی, تو میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں, اپنی طرف سے بھی تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں, اگر آپ ان سے بچ گئے تو میں آپ پہ حملہ کر ہی نہیں سکتا, آپ گنہگار ہو ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک یہ کہ جب 2 لوگ, ایک مرد غیر عورت کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے, اگر وہ تنہا بیٹھے گا تو میں ان دونوں کو خراب کروں گا. غلط خیالات, ٹھیک ہے, ایک ہو گیا. اور کوئی سا بھی چھوٹا عمل کر کے دماغ میں ڈالتا رہتا ہوں بہت بڑا کام کیا, تم تو بڑے نیک ہو گئے, تو دوسروں کو پھر ظاہر انسان حقیر سمجھنے لگتا ہے, کمتر سمجھتا ہے, خود کو بڑا سمجھتا ہے. تو کبھی یہ نہ کرنا کہ کوئی بھی نیکی کر کے تو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگو, ورنہ میرے ہتھے چڑھ جاؤ گے. اور تیسرے, جب کوئی غصے میں ہوتا ہے اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کہتا, فوراً اللہ کے حوالے خود کو نہیں کر دیتا, مجھ سے دور نہیں ہو جاتا, تو میں ان دونوں سے کھیلتا ہوں ایسے جیسے بچہ فٹ بال سے کھیلتا ہے, یہاں تک کہ وہ نقصان کر بیٹھے. تو یاد رکھیے گا کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں, غصہ نیچرل ہے, غصہ ہر غیرت مند کو آتا ہے, جذبہ تو نیچرل ہے, لیکن جب ہم اس کو
اس کے خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر شیطان ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے, وہ آگ بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے میں ٹھنڈا پانی پینا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے, گھر سے باہر نکل جائیں, ہوا میں چلے جائیں, پوزیشن بدلیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اپنے آپ کو اس پوزیشن سے نکالنے کے لیے ایک چیز یہ سوچیں کہ اللہ بہت بڑا قہار ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب جن پہ وہ غصہ کر رہا ہے وہ بیوی تو نہیں کہہ سکتی کہ تم باہر چلے جائیں تمہیں پانی پی لو, وہ تو اور غصہ کرے گا. بیوی درود شریف پڑھ کے 41 ٹائمز 41 مرتبہ اس کے چہرے پہ پھونک اور دے. بچے کے بھی, بچوں کے بھی, اور ہمیشہ جس سے کبھی غصہ ختم کرنا ہو یہ کر دیں, ٹھیک ہے وہ جی. آپ سے محبت کرنے لگے گا. ایک کال شامل کرتے ہیں جناب مہرین صاحبہ ملتان سے, مردان سے, مہرین صاحبہ مردان سے. جی فرمائیے مہرین صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے جی, سوال کیجیے, کیا سوال کریں گے آپ؟ زخو پٹان تو پوئیگی کہ نہ پوئیگی. اچھا بولیں بولیں, آپ بولیں جی, آپ بولیں. حاجت مومنہ پاتا ہوا ہے کہ حاجت دپارا وظیفہ رہا کہ حاجت. اچھا ٹھیک ہے, وظیفہ حاجت یہ ہے, سب سے بڑا حاجت کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو اسم اعظم سے پکار کے دعا مانگیں. اللہ کا سب سے بڑا نام اللہ ہے جو اللہ کو پیارا لگتا ہے. پھر جیسے آپ رحمت کو جوش میں دلانے کے لیے نا, جیسے بچے سے بھی آپ لاڈ کرتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے بھی لاڈ پیار کریں, اللہ کو رحمان رحیم میرا رب میرا اللہ کہہ کے پکاریں اور اس کو واسطہ دیں درود پاک کا. درود شریف کے ساتھ آپ دعا مانگیں, یہ سب سے پیاری صلاۃ حاجت ہے کہ آپ درود کے ساتھ دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی شان نہیں کہ ایک بات سن لے اور دوسری نہ سنے. میرا درود پڑھو, وہ یہ تو مان لے, اس کے صدقے میں دعا مانگو تو وہ نہ مانے. ٹھیک ہے بالکل جی. آڈینس دوسرا سوال کر لیجیے, ہمیں بریک پہ جانا ہے جی. جی سوال مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سورہ اخلاص وظیفے کے طور پہ پڑھی جا سکتی ہے؟ سورہ اخلاص وظیفے کے طور جی 313 دفعہ کثرت سے. 313. جی ہاں, مگر ایک بار بھی اگر آپ مطلب اس کا ذہن میں رکھ کے پڑھیں گی تو وہ 313 جتنا اثر کر جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو گنتی رکھیں گی اور اس کا ذہن میں سوچیں گی نہیں مطلب کیا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. پڑھی جا سکتی ہے. ویسے یہ بات آپا مجھے ہمیشہ ایک فیل بھی کرتی ہوں, ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات میں حساب کتاب پتہ نہیں کیوں رکھتے ہیں. رب تعالیٰ جب ہمیں نوازتا ہے تو کوئی حساب تو نہیں ہوتا, بے حساب ہے. اتنا پیار, اتنا کچھ, اتنی نعمتیں, اصل میں یہ کچھ ہوتے ہیں وظائف ایسے, بٹ عبادت علماء نے اصل میں یہ کہا کنسنٹریشن کے لیے, بیٹھ کر زیادہ پڑھنے کے لیے, اللہ کی راہ میں تنہائی میں وقت دینے کے لیے ہوتا تو ہم ہی کو فائدہ ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب آپ غور سے دھیان سے جتنا مرضی پڑھیں, جتنی بار کہیں توجہ سے, اللہ تو سننے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ بہت شکریہ. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, کچھ دیر میں حاضر ہوں گے. علماء کرام ہمیں جوائن کریں گے اور میں چاہتا ہوں یہ